اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ دوسری نشست ہے اس حوالے سے کہ اہل سنت کا عقیدہ بالتحقیق بمقابل مسیح دجال کے، ہم اس کو کنٹینیوس کریں گے اور اس پہ یہ دلائل دیں گے قرآن و حدیث کے حوالے سے کہ کتنی مستند بات ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ پانے والے لوگ ہی دجال کے فتنے سے بچیں گے۔ اس کے علاوہ دیگر اور عقائد یا اس عقائد میں کمزوری دکھانے والے وہ دجال کے پیروکار ہو جائیں گے۔ آئیے آگے اس نشست کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سورۃ ابراہیم کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حق بات پہ ثابت رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور گمراہ کرتا ہے اللہ ظالموں کو، اور اللہ جو چاہے کر گزرے۔ اس آیت کے حوالے سے امام بغوی نے اپنی تفسیر میں اس میں بات لائی ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت، قول ثابت سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ، یعنی قول ثابت یہ ہے کہ کلمہ طیبہ فی الدنیا والآخرہ، آخرت سے مراد جو ہے وہ قبر ہے، دنیا سے مراد جو ہے وہ ظاہر سی بات دنیائی زندگی ہے، اور آخرت سے مراد ہے قول جو ہے وہ قبر کی مراد ہے۔ یعنی جو دنیا میں جو لوگ شخص اس قول پہ ثابت ہے، قول پہ ثابت ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو راسخ العقیدہ ہے، موقن ہے اس کلمہ طیبہ پہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی اور خاتم النبیین ہیں، اس قول پہ وہ ثابت ہے، راسخ ہے ان کے دل میں یہ باتیں، تو دنیا میں تو ان کی فلاح ہے، حالانکہ آزمائشیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہے، لیکن قبر آخرت کی زندگی یعنی برزخ اور قبر کی زندگی میں ان کے لیے اگر وہ اس قول پہ ثابت رہے تو وہ فلاح پائیں گے۔ اب اس کے حوالے سے جو احادیث مروی ہے ان میں ایک حدیث کے علاوہ، یعنی صحابی براء بن عازب کی حدیث کے علاوہ باقی دیگر احادیث میں صرف ایک ہی سوال آیا ہے جو قبر کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ قبر میں 3 سوال پوچھے جائیں گے، یہ صرف ایک حدیث میں آیا ہے، اور باقی 3 احادیث میں صرف 3 سوال یعنی ایک ہی سوال کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ تو میں پہلے یہ دیکھ لیتا ہوں کہ پہلی جو حدیث پیش کی جاتی ہے براء بن ثابت کے حوالے سے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ براء بن ثابت کی حدیث کو زیادہ لیتے ہیں، پکڑتے ہیں کہ یہ 3 سوال ہوں گے، 3 سوال ہوں گے۔ اب واللہ اعلم 3 ہوں گے یا ایک ہی ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے 3 ہو، لیکن جس سوال پہ زور دیا گیا وہ ایک ہے۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات نقل کی کہ قبر میں آپ سے سوال جواب کیا جائے گا، تو پہلا سوال اگر آپ سے یہ کیا جائے گا کہ من ربک، کہ تمہارا رب کون ہے، تو توحید کا مقرر جو توحید کا اقرار کرتا ہے تو وہ کہیں گا میرا اللہ میرا رب ہے۔ ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ توحید صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، یہودی بھی توحید کے قائل ہے، یہودیوں میں بھی، اور دیگر بھی دوسرے بھی مسلک کے فرقے ہیں جو اس بات کے قائل ہے کہ اللہ ایک ہے، یعنی دوسرے فرقے یا عقائد جو مسلمان ہی نہیں ہیں، جو خود کو مسلمان بھی نہیں کہتے ہیں، وہ بھی اس بات پہ قائل ہے کہ اللہ ایک ہے، یعنی جس نے دنیا بنائی، کائنات بنائی، وہ ایک ہے۔ کہ من ربو کا تو کہہ اللہ، ما دینوں کا اسلام، کہ اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا کہ دین تمہارا کیا ہے، تو کہیں گے اسلام۔ اب یہ مسلمان اپنے آپ کو تو قادیانی بھی کہتے ہیں،
اور دیگر اور بھی فرقے جن کو ہم زندیق سمجھتے ہیں، اہل سنت اور جماعت مسلمانوں کے بڑے اکابرین جو سواد اعظم ہیں، ان فرقوں کے لوگوں کو زندیق سمجھتے ہیں، تو وہ خود کو اپنے آپ میں زبردستی اسلام میں داخل بھی کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ دو باتیں تو ہو گئی، لیکن تیسری بات جو ہے کہ ماذا کنت تقول فی ھذا الرجل، جو حدیث کے حوالے سے آئی یہ بات۔ برا بن ثابت کی حدیث میں صرف اتنی بات آئی ہے کہ ما نبیو کا من نبیو کا، کچھ حدیث میں روایت میں من نبیو کے حوالے سے بات آئی ہے نا۔ تو پھر یہ اس حوالے سے جو صحابہ کرام نے جو زور دیے، جو بات میری سمجھ میں آئی ہے کہ صحابہ کرام نے ان تین سوالوں میں جس بات کو زیادہ اہمیت دی، اجاگر کی، وہ یہ ہے کہ ماذا کنت تقول فی ھذا الرجل۔ اس بات پہ صحابہ نے زور دے کے بات کی کہ اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ تمہارا تعلق اگر اس بات سے ہوا کہ جو کچھ تم اس شخصیت کے متعلق یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنے عقیدے کو درست رکھ کے، راسخ رکھ کے اور درست رکھ کے اس دنیا سے رخصت ہوئے تو تم فلاح پا لو گے۔ اور ہم نے بات کی کہ درست عقیدہ تب بنے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا، جب فکر اور قلب یعنی آپ کی سوچ اور آپ کا دل اور آپ کی روحانی تعلق جو ہے نا مضبوط اور گہرائی سے جڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو پھر آپ کا عقیدہ درست ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے کیا عناصر ہو سکتے ہیں، کیا عوامل ہو سکتے ہیں کہ جب میں اپنے فکر کو اور قلب کو، اپنے دل کو اور اپنی روح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جوڑ دوں۔ یہ اصل میرا موضوع ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ کیونکہ اگر یہ چیزیں تینوں نہیں جڑی ہوئی ہو تو چاہے میں اپنے منہ سے جو بھی کچھ کہتا ہوں، لیکن نہ میری سوچ ہے، نہ میری دل میں، نہ میری روح اس طریقے سے جڑی ہوئی ہے، تو پھر جو ہے میں خالی ہاتھ گیا، میں خسارے میں گیا۔ یعنی ہر کوئی شخص یہ بات سوچ لے۔ تو وہ عناصر و عوامل کو جانچنا ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ کی واقعی فکری اور قلبی اور روحانی تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہے کہ نہیں ہے۔ اب برا بن حابس کی حدیث میں یہ آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ تو کہیں گا اللہ میرا رب ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہی اللہ سبحانہ وتعالی کا قول برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حق بات پر ثابت رکھتا ہے، اور دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ تو یہ برا بن ثابت کی حدیث میں ایک اور حدیث ہے جو آپ کی طرف برا بن عازب سے مروی ہے، ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اذا سئل في القبر يشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فذلك قوله تعالی۔ یہ اسی حدیث کے حوالے سے بات ہے کہ مسلم سے یعنی یہ بات پوچھی جائیں گی قول ثابت کے حوالے سے، تو وہ گواہی دے گا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہ بات یہاں تک، یعنی اس حدیث کو اس طریقے سے بیان کی گئی ہے برا بن ثابت کی، برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے، کہ وہ کلمہ طیبہ دہرا دے گا تو اس کی جان بخشش ہو جائے گی۔ لیکن جو حضرت انس بن مالک کی روایت ہے اور ابو ہریرہ کی روایت ہے، اور ساتھ میں اس کے بعد جو ہے اسماء بن ابی بکر کی روایت ہے، یہ تین روایتوں میں صرف ایک سوال پہ زور دیا جا رہا ہے۔ یعنی حدیث جب بیان کی گئی تو ایک ہی سوال پہ زور دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں میں پہلے انس بن مالک کی روایت پڑھ لیتا ہوں۔ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العبد اذا وضع في قبره وتولى وذهب اصحابه حتى انه لا يسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فقعداه ويقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله، فيقال انظر الى مقعدك من النار ابدلك الله به مقعد من الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا، واما الكافر والمنافق يقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة فيسمعها من يليه إلا ثقلين۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی طرف سے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، اب سننے کی بات ہے،
اور اس کے ساتھ ہی اسے چھوڑ کے چل دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان کی چپلوں کی چھاپ کی آوازیں سنتا ہے۔ اب یہاں پہ وہ جو لوگ قائل نہیں ہیں، یعنی مردے جو ہے نا سنتے نہیں ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہ منو تنے نیچے زمین کے، یعنی 4 فٹ نیچے گڑھے کے نیچے اور منو تنے مٹی کے نیچے، وہ اوپر چلنے والوں کی چپلوں کی چھاپ ہم نہیں سنتے ہیں۔ اگر آپ چلے جائیں قبرستان میں تو مٹی ہوتی ہے، قبر میں یعنی مٹی میں آپ کا بہت مشکل ہے کہ آپ کسی کی چپل کی چھاپ سن لیں، یا بہت تیز کان جس کے ہو تو سن لیں، ٹھیک ہے نا، اور لیکن مردہ سنتا ہے، دیکھ لیں۔ اور جو انکار کرتے ہیں کہ مردہ نہیں سنتا ہے، تو یہاں پہ تو حدیث ثابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ کہیں گے صرف اس وقت سنتا ہے، بھائی اس میں حدیث میں تو نہیں لکھا کہ صرف اسی وقت سنتا ہے، یہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کی اپنی خواہش ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جو اس حدیث کی اس طریقے سے تشریح کرے اپنی خواہش کے مطابق، لیکن حدیث میں تو یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ صرف اسی وقت سنتا ہے۔ حدیث میں لکھا ہے کہ دفنا دیے جانے کے بعد جب وہ چلے جاتے ہیں، چل رہے جا رہے ہیں، تو ان کی چپلوں کی چھاپ بھی سن رہا ہے۔ برحال موضوع تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں، یہ موضوع نہیں ہے ہمارا، کیونکہ وہ پھر باتیں دوسری طرف چلی جائیں گی، لیکن بہرحال یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عام مردہ بھی سنتا ہے، تو حضور کیسے نہیں سنیں گے۔ تو اب یہ کہتے ہیں پھر وہ جب چپلوں کی چھاپ سنتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، اسے کہتے ہیں، پوچھتے ہیں، یعنی تو اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ یہاں دیکھیں کوئی سوال نہیں، مان ربو کا ما دینوں کا کوئی سوال نہیں آیا اس حدیث کے حوالے سے، انس بن مالک کی حدیث سے ڈائریکٹ سوال آیا کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے۔ یہاں پہ میں بات بتاؤں کہ ایسا کیوں؟ اس سے لگتا ہے کہ مردہ جو قبر میں ہے وہ اس کی پہچان ہی کچھ ایسی ہوں گی، جب اٹھا لیا جائے گا، فرشتے اس کو اٹھا لیا جائیں گے، تو وہ سمجھ دیں گے کہ اس کی خوشبو سے، اس کی نیک اعمال سے، اس کے عقیدے کے جو اندر سے وہ خوشبو بن کے پھوٹ رہی ہوں گی، وہ جان جائیں گے کہ یہ صحیح عقیدہ المسلمان ہیں۔ لیکن اس پہ گواہ ہونے کے لیے اس سے کہلوایا جائے گا کہ تم اس بندے کے بارے میں کیا کہتے، یعنی صرف منکر نکیر اس پہ گواہ ہو، بلکہ اس کی جو خوشبو ہے، اس کی جو رونق ہے قبر میں، وہی ظاہر کر دیں گی کہ یہ مومن ہے مرا ہوا۔ تو کیونکہ یہ بھی ہے کہ شہادہ جو ہے اور جو شہید ہوئے وہ جو ہے قبر کے سوال جواب سے بچا دیے گئے، یہ روایتوں میں ہے، جو شہید ہوتے ہیں ان سے یہ سوال نہیں جواب ہوتا ہے، لیکن دیگر افراد سے سوال جواب ہوتا ہے، عام لوگوں سے۔ اب یہاں پر کیونکہ جو شہید ہوتے ہیں ان کی خوشبو اور ان کی رونق، ان کی نورانیت ہی ظاہر کر دیتی کہ یہ مومن ہے، اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لیکن جو قبر میں ڈال دیا گیا ان پہ منکر نکیر چونکہ گواہ ہو اور ان کی رونق ہی ظاہر کر رہی ہے کہ وہ جو ہے ان سے پوچھا جا رہا ہے، تو وہ کس کے متعلق؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گواہی دینے کے لیے۔ اچھا سوال یہ کہ برا بن عازب کی حدیث میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ صرف حضور کے متعلق پوچھا جائے؟ تو وہاں پہ صرف یہی بات کی گئی کہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، تو اس میں جو بتایا نا کہ صرف ہو سکتا ہے کہ راوی نے یہ باتیں اپنی طرف سے کی ہو سکتا ہے کہ حضور نے ابتدائی تعلیم میں بات کو کی ابتدائی تعلیم میں باتیں کی سمجھانے کے لیے، سمجھے نا، ہو سکتا ہے تو تاکہ اصل چیز یہ ہو کہ قبر میں سوال جواب ہوں گے کہ جو کافر جائے گا تو وہ اپنے اگر رب کو نہیں پہچانا، کیونکہ اس زمانے میں مشرکین جو تھے وہ تو بتوں کو پوجا کرتے تھے، تو ابتدائی تعلیم میں بات کی جا رہی ہو کہ بھئی آپ کو قبر میں سوال ہوگا اور کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہی نجات دہندہ ہوگا۔ اس میں بہت سے احتمالات ہے، لیکن جب اس کے مقابلے میں صرف ایک حدیث کے ایک راوی، یعنی وہ خبر الحاد بھی ہے، مثلا برا بن عازم سے وہ خبر آئی ہوئی ہے، لیکن یہ جو خبر ہے، یہ روایت جو ہے یعنی ایک سے زیادہ، انس بن مالک، ابو ہریرہ، عثمان بن ابی بکر، وہ 2 روایتیں اور میں پڑھوں گا، اس میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعلق ہی سوال کیا جا رہا ہے۔
اور اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مومن جو ہے اپنی قبر سے پہچانا جائے گا، یعنی جو اس کے حالات ہوں گے خود بخود پہچان لیا جائے گا کہ نورانی چہرہ والا شخص اس خوش کی خبر سے خوشبو پھوٹ رہا ہے، تو یہ ہے ہی مسلمان، صرف اس پہ گواہی دینے کے لیے کہ اس کو اٹھا کے پوچھا جائے گا کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے کہیں گا کہ میں گواہی دیتا ہوں، وہ کہیں گا وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے تو کہیں گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کا بندہ اس کا رسول ہے۔ پھر اسے کہا جائے گا دیکھ اپنے ٹھکانے کو جہنم میں اللہ تعالیٰ نے اسے بدل کے جنت میں کر دیا۔ اس نے فرمایا پھر وہ پورا دن دیکھے گا اور رہا کافر منافق تو کہے گا، اب یہاں کافر اور منافق مراد یہ ہے کہ اس پہ گواہی ڈالنے کے لیے اس سے بھی پوچھا جائے گا، وہ بظاہر جو خود کو منافق کا حال استعمال کرے جو بظاہر خود کو مسلمان کہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کافر وہ جو زندگی کے جو ہماری نظر کے اندر یعنی اسلام کا کچھ اور چہرہ پیش کرتا ہے، یہاں کافر سے مراد وہی لوگ ہو سکتے ہیں، اور منافق سے جو بظاہر خود کو مسلمان کہتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا قلبی اور روحانی اور فقہی تعلق نہیں ہو رہا ہے۔ اس اگر حدیث کو سمجھنا چاہے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ جو کافر و منافق، تو اس سے یہی بات سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس شخص ان لوگوں کے جن کا فکری قلبی اور روحانی تعلق نہیں پیدا ہو رہا تھا اس وقت سے، اور بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے، تو یہی ان سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ تو وہ یہی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ تو اس شخص کے بارے میں متعلق کیا کہتا تھا؟ کہتا ہے میں نہیں جانتا، میں وہی کہا کرتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے۔ یعنی یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ بھئی میں نے کیوں نہیں جانتا، کیونکہ اس کا عقیدہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف فرمائیں گے قبر میں، اس کا عقیدہ نہیں تھا۔ وہ تو یہ کہتا تھا کہ توبہ نعوذ باللہ، جیسا کہ شاہ اسماعیل نے اپنی ایک کتاب میں جو لکھا ہے کہ حضور بھی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے توبہ نعوذ باللہ، یہ میں نام نہیں لیتا لیکن بہرحال وہ خود ہی اپنی بزرگوں کی مسلک کی کتابوں میں پڑھ لیں جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں بھی مر کے مٹی ہو جاؤں گا، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، اور ایسا یعنی حضور پہ جھوٹ فرمایا ہے۔ تو ایسے عقیدے رکھنے والے لوگ جو ہے وہ حضور کو نہیں پہچان پائیں گے۔ میرا مقصد کہنے کا یہی ہے کہ وہ حضور کو نہیں پہچان پائیں گے کیونکہ ان کی فکر اور قلبی اور روحانی تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پیدا ہوئی تھی زندگی میں، تو مرنے کے بعد تو وہ پریشان ہو جائیں گے، تو وہ نہیں پہچان پائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہاں پہ پھر وہ کہیں گا کہ میں ان سے کہا جائے گا، پھر وہ کہیں گے جو لوگ کہا کرتے تھے، یعنی جن گروہ میں وہ رہتا تھا انہی کی باتیں وہ سنتا تھا، ان کی مجالس میں بیٹھتا تھا کہ حضور ہماری طرح ہیں۔ بھیا تمہاری طرح کیسے ہیں؟ مثل کے لفظ اگر آپ قرآن شریف کی آیت پڑھتے ہیں انا بشر مثلکم سے مراد یہ ہے کہ مثل دی ہے کہ میں تمہاری مثل ہوں، اور مثل تو بھائی عالم امتثال جو ہے وہ تو خواب ہے۔ آپ کو یہ بات، ہم بشریت کا انکار نہیں کرتے ہیں، حضور بشریت کے روپ میں آئے ہیں لیکن اصل جوہر ان کا نور کا ہے، یہ بات میں آگے کروں گا، لیکن یہاں پہ بات کہنے کی ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ بھئی دلیل یہ دیتے ہیں تو قرآن نے کہا ہے قل انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، بھائی میں تمہاری مثل کی طرح بشر ہوں۔ مثل جو ہے وہ حقیقت نہیں بیان ہوتی ہے، کسی چیز کی حقیقت بیان کرنے میں اور مثل بیان کرنے میں فرق ہے۔ مثل تو مطلب آپ اس کو مقارنہ کر سکتے ہیں، اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہی حقیقت ہو گئی۔ تو یہاں پہ جو حضور یعنی وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی فکری قلبی تعلق نہیں بیان کر سکے اور روحانی تعلق کو نہیں پیدا کر سکے اپنی زندگی میں، وہ قبر میں جو ہے پھر پریشان ہو جائیں گے کہ یہ شخصیت کون ہے جو نظر آ گئی ہمیں اچانک ہی۔ بھلے انہوں نے سنا رکھوں گا، بھلے وہ حدیث سن چکی ہوں گے، لیکن عقیدہ نہیں ہے نا، مسئلہ تو عقیدے کا ہے، وہ عقیدہ ہی نہیں ہے، تو جب وہ دیکھیں گے تو وہ پریشان ہو جائیں گے، پھر کہیں گے وہی جو لوگ جو کہتے تھے، بھئی لوگ کیا جن کی مجلس میں وہ بیٹھتا تھا وہی لوگ جو کہتے تھے وہ ان کی طرح تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ لوگ کیا کہتے تھے یہ میں اپنی تھوڑی سی ایک ذاتی تجربے کی بات بتاتا ہوں۔ میں اس وقت کوئی لگ بھگ 10 سال کا تھا یا 9-10 سال کا تھا، تو میں اپنے ایک خاندان کے بزرگ کے ساتھ، ان کا نام نہیں لوں گا تاکہ میرے خاندان والے ناراض نہیں ہو جائیں، ان کے ساتھ میں بڑا لگاؤ رکھتا تھا۔ وہ حضرت جو تھے
وہ مولانا مودودی کے بڑے چہیتے تھے، یعنی مولانا مودودی کی تفہیم قرآن پڑھتے تھے اور ان کی جماعت کے ساتھ جو ہے نا مطلب جاتا رہتے تھے۔ تو میں بھی ان کے ساتھ بچہ تھا، ان کے ساتھ جاتا تھا ایک اور یہ بات شارجہ کی ہے۔ شارجہ میں ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک چھوٹی سی دکان لے رکھی تھی اور اس دکان میں صرف وہ درس دیا کرتے تھے، اور درس کا موضوع صرف ایک ہی ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا سود کے متعلق۔ اس زمانے میں جو ہے نا نیا یہ دبئی اسلامک بینک بنا تھا، اور وہ چاہتے تھے صاحب کہ میں بھی جو ہے نا کوئی اسلامی بینک بناؤں، تو اس کے حوالے سے درس دیتے تھے اور سود کے حوالے سے ہی بات کرتے تھے، پاکستانی کمیونٹی کو جمع کر کے اب ان کے بیچ میں کبھی جب وہ درس کا موضوع ختم ہو جاتا تو کچھ اور موضوعات پہ بھی گفتگو ہو جاتی تھی، تو میں بچہ تھا، میں باتیں سنتا تھا۔ اب اندازہ کریں کہ وہ کیا باتیں کرتے تھے۔ یہ اپنی مجلس میں عام طور پہ اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بس یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بات کھل کر جب ظاہر ہوئی کرتے ہیں، یعنی ان کا کوئی شاگرد یا ان کا کوئی چیلا جب وہ کھل کر بات کر دیتا ہے تو پھر یہ اس سے بری ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اپنی مثال میں تجربے کی جو میری زندگی میں ہوا ہے وہ یہ کہ میں نے بچپن ان کی باتیں سنتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اتنا ہی سمجھو، توبہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ یعنی کان جو ہے نا وہ یہ سنتے ہوئے جو ہے نا مطلب میں گھبرا رہا ہوں کہ مجھ پہ کوئی ایسی گناہ نہیں۔ میں بچہ تھا لیکن میں یہ بات ان سے ان کی جو مجلس میں جو باتیں ہوتی تھی وہ بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا سمجھو جیسا ایک ڈاکیا جو ہے نا ڈاک لا کے آپ کو دے کے چلا گیا۔ اندازہ کیجئے یہ فکر کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا رتبہ دے رہے ہیں لوگ، کیا فکر دے رہے ہیں، یعنی آپ اپنے ذہن میں اس سے زیادہ نہ سمجھیں اس کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ڈاکیا تھے، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ آپ کو ڈاک دے کے چلے گئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ان کی مجلس میں اس طریقے سے باتیں ہوتی ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جنید جمشید نے ایک بات کر دی بی بی عائشہ کے متعلق، پھر لوگوں نے اس کو پکڑ کے پٹائی بھی اس کی وہ پتہ نہیں معافیا مانگتا رہا، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیوں اس نے بات کی؟ جنید جمشید کوئی عالم الدین تھا؟ نہیں، کوئی عالم الدین نہیں تھا، ٹھیک ہے، ایک زمانے میں سنگر تھا، اس کے بعد اس نے اسے گانا بجانا چھوڑ دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ دین تبلیغ کے ساتھ لگ گیا۔ کن کے ساتھ لگا؟ تبلیغی والوں کے ساتھ۔ یہ بات کہاں سے سیکھی ہوں گی اس نے؟ انہی کے ساتھ، انہی کی مجلس میں۔ ان کی مجلسوں میں یہ باتیں عام سی ہوتی ہیں، جو گستاخی ہم جنہیں کہتے ہیں نا کہ بہت بڑی بات ہے، وہ ہے عام سی۔ اور جب اس نے بات کی تو انہی کے استاد نے کہا کہ میں تو بری ہوں سے، میں نام نہیں لوں گا حضرت کا، ٹھیک ہے نا، تو وہ ان سے بری ہو گئے۔ بھائی آپ سکھاتے ہیں لوگوں کو بیٹھ کر اپنی مجالس میں جب آپ بات کرتے ہو نا، وہ آپ اسی طریقے سے باتیں کرتے ہو، پھر آپ کا چیلا جب باہر اٹھ کے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے تو لوگ جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ہی بری ہو جاتے ہیں ان سے۔ یہ بات ہے، میں نے اپنی بچپن کی بات بتا دی کہ میرے سامنے یہ اس طریقے سے باتیں ہوتی تھی۔ اب بتائیے کہ میرے ذہن میں اگر وہ بات نشر کر جاتی، یعنی بیٹھ جاتی میرے دل میں، تو میں نعوذ باللہ من ذالک، تو میں بھی گمراہ ہوتا۔ اسی طریقے سے بات ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ میری فکری، نہ قلبی، نہ روحانی تعلق پیدا کبھی ہو سکتی، کیونکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ ڈاکی سے زیادہ سمجھتا نہیں کچھ۔ یہ باتیں کر کر جو ہے نا، یہ دراصل اصل میں حقیقت یہی ہے۔ محمد بن عبد الوہاب النجدی جو ہے وہ انگریزوں کی پیداوار ہے۔ یہ نہیں مانیں گے نا، نہیں مانیں، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں، مت مانو، لیکن حقیقت یہی ہے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی جیسا کہ مرزا قادیانی انگریزوں کی پیداوار ہے، محمد بن الوہاب نجدی بھی انگریزوں کی پیداوار ہے، کیونکہ انگریزوں نے باقاعدہ اس پہ اسٹڈی کی ہے یورپ میں کہ مسلمان جب تک اپنے نبی کے ساتھ اپنے قلبی، فکری اور روحانی تعلق کو نہیں توڑیں گے تب تک ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے محمد بن الوہاب نجدی کو پیدا کیا گیا، جو ان کا شیخ الاسلام نکلا ہے۔ ہر چیز پہ بدعت اور شرک کیا۔ یہ موضوع ابھی آگے بڑھے گا میرا، لیکن فی الحال میں نے یہاں پہ حدیثیں کو روایت کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات ہے کہ وہ حضور صحابہ نے اس حدیث کو زیادہ زور دے کے اس لیے بیان کیا کہ دیکھو حضور کے متعلق تم جو ہے نا اپنے عقیدے کو امت کو سمجھانے کے لیے کہ آنے والی امت کو حضور کے متعلق، ظاہر سی بات ہے ہم نے حضور کو نہیں دیکھا اپنی، یعنی ان کی حیات طیبہ میں تو ہم سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اگر ہم اپنی فکری، قلبی اور روحانی تعلق کو قائم رکھیں گے، جڑے ہوئے رکھیں گے،
تو ہم ان کو اسی سمجھیں گے کہ ہم ان کے حیاتی زندگی میں ان سے ملتے ہیں، یعنی یہ ہمارا ایک تحت شعور یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ حضور ہماری سنتے بھی ہیں، ہماری طرف دیکھتے بھی ہیں۔ یہ بات آگے بھی میں دوسری آیت سے ثابت کروں گا، بہرحال پہلے یہ میں حدیث پوری کر لوں۔ تو کہیں گا جو کافر ہوں گا کہ پھر میں وہی کرتا تھا جو لوگ کہا کرتے، تو اسے کہا جائے گا نہ تو جان سکا، یعنی نہ تو جان سکا، نہ حضور کو نہ تو جان سکا، سمجھے نا، اور نہ ہی پیروی کر سکا حقیقت میں اس کی، تو حضور کی شخصیت کو نہ جان سکا نہ اس کی پیروی کر سکا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسے لوہے کے توڑے سے دونوں کانوں کے درمیان چہرے پہ مارا جائے گا، تو وہ ایسی درناک چیخ مارے گا کہ ارد گرد کی تمام مخلوق سنیں گی سوائے ثقلین، یعنی انس اور جنس جو اوپر ہے ان کے علاوہ تمام مخلوق سن لیں گے اس کو، قبر میں اس کا کیا حال ہو رہا ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، یہ بھی حدیث صحیح ہے۔ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا قبر المیت اتاه ملکان اسودان ازرقان يقال لأحدهما المنكر والنكير المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا رجل فيقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان له قد كنا نعلم إنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ثم ينور له فيه ثم يقال نم فيقول أرجع إلى أهله فأخبرهم فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعث الله من مضجعه ذلك وإن كان من منافق قال سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم لا أدري فيقولان قد كنا نعلم إنك تقول ذلك فيقال الأرض تمي عليه فتلتمه عليه فتخلطه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيهما عذابا حتى يبعث الله من مضجعه ذلك۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابھی سننے کی بات ہے، جب میت کو قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے، تو دو کالے نیلے رنگت کے فرشتے آئیں گے، یعنی دو کالے فرشتے آئیں گے، ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ پھر وہ کہیں گے تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اس شخص کے بارے میں، یعنی کہ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہی یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو کہیں گا وہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف حضور کو پہچان کرنے میں، یعنی آپ کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو اللہ کی توحید خود بخود آپ کے دل میں پھوٹ پڑتی ہے، خود بخود، کیونکہ وہ اللہ کے نمائندے ہے، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے، ان کا اقرار ہی آپ کے دل میں ان کی محبت ہی اللہ کی توحید کو اجاگر کر دیتا ہے، خود بخود بے فکر ہو جائے اللہ کی توحید کے حوالے سے، کیونکہ آپ نے اگر اپنا تعلق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا ہوا ہے نا، تو آپ بے فکر ہو جائے، توحید خود بخود پھوٹ پڑتی ہے دل میں کہ اللہ کے سوا تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ حضور کے ساتھ جڑے رہنے سے کہ جو مشرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، مشرب یعنی جو ان کو میں اردو میں شاید مشرب کو کیا معنی میں سمجھا نہیں سکوں، لیکن جو تعلق حضور کا اللہ کے ساتھ ہے، وہی تعلق جو ہے آپ کے دل میں توحید پھوٹ دیتی ہے۔ اگر آپ حضور کے ساتھ محبت کرنے لگ جاؤ، فکری قلبی روحانی تعلق پیدا کر دو، تو یہاں پہ بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ گواہی دینا مردے کا وہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتا ہے، یہی اللہ کے نبی میرے پاس آ گئے کہ ان کا انتظار میں کر رہا تھا کہ ان سے ملاقات ہوگی میری، تو وہ توحید کا جو کلمہ ہے وہ خود بخود پھوٹ جاتا ہے، زبان میں خود بخود چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اس کی قبر کو 70 وہ کہیں گے کہ ہم جانتے تھے، دیکھیں میں نے پہلی بات کہا ہے نا کہ وہ جانتے تھے، جانتے اسی طریقے سے کہ وہ ان کی قبر ہی منور تھی، مومن کی قبر جو ہے خود بہت منور ہوتی ہے، خود بہت خوشبو پھوٹ پڑتی ہے، یعنی فرشتوں کے آنے سے پہلے ہی اس قبر کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، اس میں خود بہت نور آ جاتا ہے، ایک مومن آیا ہے، رسول نے فرمایا ہے کہ قبر جو ہے روضہ من ریاض الجنہ ہے یا حفرت من حفرت نار ہے، یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب وہ اترتے کے ساتھ قبر میں مومن کا حال یہ ہے کہ قبر میں اتارتے کے ساتھ اس کی جو مطلب قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک بن جاتی ہے خود بخود،
کیونکہ مومن اس کے اندر آ گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم جانتے تھے کہ وہ ان کو قبر میں ہی خوشبو اور نور نظر آ رہا تھا منکر نکیر کو، پر ان پہ گواہی دینے کے لیے وہ اس کو اٹھاتے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ اس کی قبر کو 70x70 بازو یعنی کشادہ کر دیا جائے گا، 70x70 یعنی بازو جتنے 70 بازو کے حساب سے، یعنی 70x70 ذراع کہتے ہیں بازو کو جو ہے کشادہ کر دیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں یعنی کہ جہاں تک مد نظر تک جو ہے نا اس کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے، اور پھر اسے روشن کر دیا جائے گا، گویا اور مزید اس میں روشنی پھوٹ پڑے گی، جتنی وسعت ہوں گی اس سے ساتھ ہی اس کی روشنی پھوٹ پڑے گی، یعنی پہلے بھی تو روشنی ہوں گی لیکن اس کے ساتھ مزید روشنی جو ہے جتنی اس کی قبر میں وسعت آئیں گی اتنی روشنی اور پھوٹ پڑے گی، یہ مقصد ہے۔ پھر اسے کہیں گے کہ سو جاؤ، تو کہیں گا کہ اپنے گھر والوں کے پاس جا کے انہیں بتانا چاہتا ہوں۔ پھر وہ کہیں گے ایسا سو جیسے دلہن سوتی ہے، جسے صرف وہی جگہ پاتا ہے جو اس کے گھر والوں میں سب سے زیادہ محبوب تر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے بستر سے اٹھائے گا، یعنی آخرت کے دن۔ اور اگر منافق ہوا تو کہیں گا میں لوگوں سے کہتے سنتا تھا۔ اب دیکھو نا منافق کا وہی حال ہے، منافق لوگوں پہ اعتماد کر رہا ہے، تکیہ کر رہا ہے لوگوں پہ، تکیہ، اور شیعوں کا تکیہ نہیں، مطلب تکیہ یعنی اس پہ اعتماد کر رہا ہے۔ تو وہ منافق جو ہے جو لوگوں پہ تکیہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ جو ہے وہ کہے گا میں تو وہی کہتے تھے جو لوگ کہتے تھے۔ یعنی ظاہر سی بات، اب میں نے آپ اپنی مثال بتا دی نا کہ مجلس میں یہ باتیں کرتے تھے کہ حضور ڈاکی ہے، توبہ نعوذ باللہ، یہ عام باتیں ان کی، عام یہ عام اندر مجلس کے اندر ہے، باہر میں وہ کوئی بات اگر کسی کے سامنے کرے ڈرامے بازی کرنے کے لیے تو الگ کہانی ہے، لیکن ان کی مجلس میں عام بات ہے۔ تو وہ تکیہ کرے گا، مطلب لوگوں سے تکیہ جو کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ لوگ جیسا باتیں کرتے تو میں تو وہی کہتا ہوں۔ بھئی وہ کہہ گئے تمہارا اپنا ذاتی تعلق تو حضور سے تو ہوا تھا ہی نہیں، یعنی تمہارے قلبی اور فکری روحانی تعلق تو پیدا ہی نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تم تو لوگوں کا سہارا لے رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہوا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ اگر اپنا ذاتی کوئی تعلق ہوتا تو وہ لوگوں کا نام تھوڑی لیتا۔ اگر میرا اپنی ذاتی قلبی راسخ عقیدہ ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میں لوگوں کا نام لوں گا، کیوں لوگوں کا سہارا لوں گا؟ اور میرا اپنا تعلق روحانی قلبی فکری ہے تو پھر میں لوگوں کا سہارا کیوں لوں گا؟ یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں نا، یہی تو گہرائی ہے اصل بات کی، یعنی یہی لب ہے۔ وہ جو لوگوں کا سہارا لے رہے، جن کی مجلس میں ڈاکیہ کہا جاتا ہے، وہ تو یہی بات کریں گے۔ تو کہیں گا میں لوگوں سے سنتا تو انہیں کی طرح کہا، میں نہیں جانتا، تو کہیں گے ہم جانتے تھے تو یہی کہے گا، یعنی تیری قبر جس طرح سے ہم نے پائی ہے، جس اس کی حالت ہے، ہمیں پتا تھا تو یہی کہے گا، کیونکہ تیرے بزرگوں نے یہی کہا نا کہ تو مر کے مٹی ہو جائے گا، ہمیں پتا تھا تیری قبر میں یہی ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر کہے گا، یعنی تو زمین کو کہیں گے کہ اسے جگڑ لے، زمین جو ہے نا دبوچ لیں گی، تو وہ جگڑ لیں گی تو اس کی پسلیاں بھی پھر جائیں گی، پھر اس میں عذاب میں رہیں گے، یعنی پسلیاں جو ہے نا آپس میں جڑ جائیں گی، پسلیاں دور ہے نا، زمین ایک پسلی یہاں پہ، وہ آپس میں یوں مخلوط ہو جائیں گی، تو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے بستر سے اٹھا لے، اس عذاب میں مبتلا رہے گا، یعنی قیامت تک کے لیے یہ عذاب اس میں رہے گا۔ اچھا، اب تیسری حدیث ہے، بہت اہم ہے، اور یہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ سنی کی حدیث ہے۔ میں کیوں تعلق یہ بات بتا رہا ہوں کہ ان حدیث سے ماخذ یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدہ رکھنے سے ہی نجات ہوتا ہے، کس سے؟ فتنہ دجال سے نجات حاصل ہونا۔ اب اس میں میں یہ حدیث پیش کروں گا، دوسری بھی حدیث پیش کروں گا، لیکن یہ حدیث سے ماخذ یہ ہوتا ہے۔ تو اسماء بن ابی بکر سے حدیث ہے، قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما من شيء كنت لم اراه الا قد رايته في مقامي هذا حتى الجنه والنار ولقد اوحى الي انكم تفتنون في القبور مثل ما او قريبا من الفتنه الدجال لا ادري اهيتما قالت اسماء رضي الله عنها
يؤهدي أحدكم فيقال له ما علمكم بهذا الرجل فأما المؤمن أو موقن لا أدري أي ذلك قالت اسماء فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فجبنا وآمنا واتبعنا فيقال له صالحا فقد علمنا إن كنت لموقن وأما المنافق أو مرتاب لا أدري أيتما قالت اسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون في شيء فقلته. اس صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب اس کو سن لیں. اس وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جسے نہیں دیکھ پایا تھا اسے اپنے اس مقام سے دیکھ لیا، یہاں تک کہ جنت اور آگ کو بھی یعنی جہنم کو بھی، اور مجھے وحی کی گئی کہ تم لوگ اپنی قبروں میں آزمائے جاؤں گے دجال کی فتنے کی طرح یا اس کے قریب. کیا تعلق ہے دجال کے فتنے کا اس سے؟ تعلق عقیدے کا ہے. وہاں عقیدہ آپ کی نجات دے گا، قول ثابت، اور دجال کے فتنے میں جو عقیدہ ہے وہی آپ کو نجات دیں گا. ورنہ کیا تعلق ہے؟ لوگوں نے کہا کہ کیونکہ دجال مردوں کو زندہ کرے گا اس لیے آپ قبروں میں آپ کو بھی زندہ کریں گے، تو یہ اس طریقے سے فتنہ. بھائی دجال قبر میں تو نہیں زندہ کرے گا ایک طریقے سے، قبال میں یعنی دجال کا فتنہ سوال جواب کے لیے تو نہیں ہوگا. مطلب قبر میں اگر آپ زندہ ہوں گے تو سوال و جواب کے لیے ہوں گے. تو دجال کے فتنے کے لیے کوئی سوال جواب تو نہیں ہے. دجال کا تو فتنہ قبروں میں یعنی لوگوں کو، وہ مردوں کو جب زندہ کرے گا تو اپنی طاقت دکھانے کے لیے، اپنی طاقت کو دکھانے کے لیے سوال کرے گا، کھڑا کرے گا لوگوں کو. اور وہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ صرف انہی مردوں کو زندہ کرے گا جو باطل عقیدے پہ مرے، مومن کو نہیں. مومن کو دجال جو ہے، جو مومن کی قبریں ہیں ان کو وہاں سے نکال کے وہ زندہ نہیں کرے گا. وہ ان لوگوں کو زندہ کرے گا جو باطل عقیدے پہ مرے، سوائے ایک مومن کے جو صحیح مسلم کی وہ حدیث میں آیا ہے کہ وہ دجال اس کو کہے گا کہ میں تمہیں مار کے اور کاٹ کے دوبارہ زندہ کرتا ہوں تو تم مجھ پہ ایمان لاؤ گے. تو وہ یعنی قتل بھی ہو جائے گا اور اس کو کاٹ کے دو حصے بانٹ بھی دیں گے، دوبارہ بھی زندہ کریں گے، تب بھی وہ اس پہ مان لائیں گے کہ مومن ہے. وہ دجال مومن کو ایک مومن کے حوالے سے وہ آزمائش بھی کرے گا، کوشش کرے گا کہ یہ بھی مجھ پہ ایمان لائے مرنے کے بعد، تو وہ نہیں لائے گا. تو کہیں گا آج کے بعد جو ہے نا پھر میں کسی مردے کو زندہ نہیں، گویا مراد ہے کسی مومن کو میں نہیں جو ہے نا ہاتھ لگاؤں گا. وہ مومن کو جو ہے نا کبھی بھی جو ہے نا زندہ نہیں کرے گا. ہاں باطل عقیدے کے لوگ جو مرے ہوں گے، جو یہی کہیں گے کہ ربی صلی کے متعلق کہ ہم نہیں جانتے، اسی کو زندہ کریں گا کہ اب تم میرا کلمہ پڑھ لے. وہ پڑھ لیں گا اور کہیں گا کہ اب یہ جہنم ہے، یعنی جو اس کی جنت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جنت جہنم ہے، تو وہ اس جنت کو دیکھ کے جائیں گا اور سیدھا جہنم میں جائیں گا. اس سے مراد یہ ہے کہ جہنم و جنت بھی جو دجال کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ دجال جو ہے کیونکہ جنت میں جانے والا یا جہنم میں جانے والا شخص ابدی ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے جاتا ہے، تو پھر مطلب اس کو ظاہری حیات سے نکلنا پڑتا ہے. تو جو اگر یہ کہے کہ بھئی اگر ایک شخص جو ہے جنت میں دجال کے گیا اور پتہ چلا کہ وہ جہنم ہے تو وہ واپس بھی آ سکتا ہے، نہیں اس کی واپسی کا راستہ نہیں ہے. اس لیے کہ وہ اگر دجال کی جنت میں جائے گا تو مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور ختم ہوتے کے ساتھ جہنم میں اس کی آنکھ کھلے گی. اسی طریقے سے دجال کی آگ میں گھسنے والا شخص فوراً جو ہے نا اللہ اپنے رب کے پاس پہنچ جائے گا، اس کی آنکھ کھلیں گی تو وہ جنت میں اپنے کو پائے گا، کیونکہ بڑے فتنے کو منکر کر کے جو ہے نا بڑی آزمائش سے وہ گزرا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے، تو وہ جو دجال جن لوگوں کو دوبارہ کھڑا کرے گا وہ دراصل باطل عقیدے پہ مرے ہوئے لوگ ہوں گے، انہی پہ مرے ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے نا ڈاکیے کی بات کرتے تھے، نعوذ باللہ، یا ہماری طرح نبی کو بارے میں بات کرتے تھے. یہ انہی لوگوں کو جو ہے نا دجال کھڑا کرے گا جو بھی باطل عقائد کے لوگ ہیں. مثلا کیونکہ ہمارا موضوع یہ اہل سنت اور جماعت کے عقائد کی بات کر رہے ہیں نا، یہ موضوع چل رہا ہے اور مزید یہ نہیں ابھی یہاں ختم ہو رہا ہے اور مزید چل رہا ہے. تو اسماء بن ابی بکر فرماتی ہے کہ اپنی قبر میں آزمائے جاؤں گے دجال کی فتنے کی طرح، یا اس کے یعنی دجال کے فتنے سے مراد یہی ہو گیا. ہم نے اگر تم عقیدہ درست رکھو گے تو تم دجال کے فتنے سے بچو گے، نہیں رکھو گے تو قبر میں تم نہیں، تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، تم جہنمی. اور عقیدہ کیا؟ وہ آگے بات کرتی ہے، مجھے معلوم نہیں
یاد نہیں کہ ان نے کون سی بات کہی، آپ سب نے فرمایا یعنی اس کے قریب یا اس کی طرح تمہارے ہر ایک کے پاس آئیں گے، پھر اسے کہیں گے، یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون اس شخص کے بارے میں جانتے ہو؟ یہ فرشتے آئیں گے پوچھیں گے اس شخص کے بارے میں جانتے ہو؟ پھر مومن یا موقن، دیکھیں یہاں دو لفظ ہے، مومن یا موقن۔ موقن جو راسخ ہوتا ہے، راسخ ہوتا ہے اپنی بات میں، یعنی اس کے دل میں بات یعنی چھاپ کر جاتی ہے، اس کو موقن کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلبی یعنی بی بی اسما کہتی ہے مجھے معلوم نہیں، یاد نہیں، یعنی موقن کہا ہے کہ مومن کہا، ان میں کون سی بات کہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمارے پاس کھلی نشانیاں ہیں۔ تو وہ کہیں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی جو موقن مومن ہوں گا نا جب اس کو اٹھایا جائے گا تو وہ کہیں گا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس کھلی نشانیاں ہیں اور اعداد لائے تو ہم نے انہیں قبول کیا اور ایمان لائے اور ان کی پیروی کی، تو اسے کہا جائے گا نیک کار کی طرح سو جا، ہمیں پتہ چل گیا کہ تم موقن یعنی موقن یا موقن کا دیکھیں ایک ہی معنی ہے، جو فکری قلبی اور روحانی تعلق پیدا کر دیتا ہے نا وہ موقن ہوتا ہے، اور راسخ ہوتا ہے، اس کی بات چھپ جاتی ہے کہ اس کی فکری قلبی روحانی تعلق اس سے مضبوط اور جڑی ہوئی ہے، اس کے معنی موقن کی لیا جا رہا ہے۔ اور منافق ہوا تو یا مرتاب یعنی تردد کرنے والا، تردد کرنے والا وہی شخص ہوتا ہے نا کہ اس کے سامنے بات کہی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آئیں گے، لیکن اس نے اسے قبول نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر نہیں جانا، ٹھیک ہے نا، حاضر ناظر نہیں جانا، تو اس حوالے سے جو ہے وہ تردد کا شکار ہو رہا ہے قبر میں۔ دیکھیں حاضر ناظر کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ میں یہاں پہ بھی ایک بات بتا دوں کہ حضور ہر جگہ حاضر ہے، نہیں، توجہ کرنے پہ حضور حاضر ہے، آپ کی توجہ، یہ آگے بات ہوں گی لیکن فی الحال یہاں یہ بات اتنی کافی ہے کہ آپ کی توجہ پہ حضور حاضر ہے، یعنی آپ جب ان کو پکارے تو آپ کی طرف توجہ کر جاتے ہیں۔ اور چونکہ برزخ کا معاملہ کچھ اور ہے، برزخ کی دنیا یہ نہیں دنیا ہے، وہاں اس طریقے سے نہیں ہے کہ جو معاملہ دنیا کے ہیں، تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری، کہیں گے بھئی ایک قبر میں جو ہے نا لاکھوں کروڑوں قبر ہیں لوگوں کی، تو اس میں سے جو بھئی وہاں یعنی جو آخرت کی جو زندگی ہے، جو وہ وہاں کی جو زندگی ہے، وہاں ایک سیکنڈ جو ہے نا دنیا کی شاید سالوں کے برابر ہو، یعنی دہائیوں کے برابر ہو، ایک سیکنڈ کی بات کروں تو دہائیوں کے برابر ہو، وہاں کی زندگی ایک سیکنڈ یہاں کی دہائیوں کے برابر ہو، ٹھیک ہے نا، تو ایک سیکنڈ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں قبروں کے پاس موجود ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ زمانے سے اس کو نہیں مقید کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زمانے سے اب قید نہیں رہے، جو دنیا سے چلا جاتا اب زمانے سے قید نہیں رہتا، وہ کہ وقت کیا ہے، وہ وقت کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں، تو مرتاب جو ہے وہ تردد کرنے والا شخص ہے، اس میں کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں، یعنی ان کو یاد نہیں کہ منافق کہا یا مرتاب کہا، ان میں کون سی بات کہی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا مجھے معلوم، وہ کہیں گا مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تو میں نے کہہ دیا، یعنی اس کا وہی بات آ گئی نا، اس کے فکری قلبی روحانی تعلق جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، اس لیے وہ لوگوں پہ اعتماد کر کے جو ہے نا چلتا رہا۔ تو جب ظاہر سی بات ہے جب خود کا تعلق نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعلق تو آپ پھر یہ کہیں گے جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ میں مانتا ہوں، جو ہمارے حضرت صاف فرما گئے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم جیسے لیکن اپنے بزرگوں کو جب نام ہوتا ہے نا تو اپنے بزرگوں کا نام بھی نہیں لیتے، کہتے نہیں حضرت نے فرمایا، حضرت نے فرمایا۔ اب اپنے بڑوں کو تو بہت اونچا بنا دیتے ہو، حضور کی بات آتی تو نہیں وہ ہماری طرح، کیونکہ وہ شرک کو نظر آتا ہے آپ کو، تو اپنے بزرگوں میں شرک نظر نہیں آتا ہے آپ کو، ان کو بھی تو کہو نا ہماری طرح ہے، نہیں وہ ان کو نہیں کہیں گے، ہوں گے نہیں یہ حضرت کا فرمان ہے، یہ حضرت نے کہا ہے، یہ میں نے ان سے سنا ہے لوگوں سے، حضور کے متعلق ہوں گا نا تو ان میں یہ محمد رسول اللہ، جبکہ یعنی وہ اچھا حضور کا نام لے کے پکاریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی آپ حضور، ہم اہل سنت حضور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کم و بیش ہوتا نادراً ہوتا ہے کہ جہاں ضرورت پڑ گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہاں عام طور پہ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے پکارا جاتا ہے ان کی مجالس میں۔ تو بہرحال
اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ قبر میں تم اسی طریقے سے آزمائے جاؤ گے جس طریقے سے مسیح دجال کے فتنے سے آزمائے. مقصد یہ ہے کہ دجال کی فتنے سے نجات کا راستہ وہی ہے جو راستہ قبر میں ہے، جو قبر کے حوالے سے بات کی گئی. اور وہ کیا ہے کہ راسخ العقیدہ مسلمان ہی قبر میں بچ سکتا ہے. اسی طریقے سے دجال کے فتنے سے راسخ العقیدہ مسلمان ہی بچ سکتا ہے. اور وہ عقیدہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوطی سے ہو، لوگوں کے کہنے پہ نہیں ہو. لوگ کیا کہتے تھے، آپ کا قلبی فکری روحی تعلق ہو. اب ایک حدیث کا حوالہ اور میں دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے مزید. اب اس حدیث سے جو سنن نبی داؤد کی ہے، یہ بات سمجھ میں آ جائیں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدہ رکھنا اہم ضروری ہے. تعلق رکھنا، تعلق کیا جو میں بار بار کہتا ہوں، اس تعلق کو اگر آپ مضبوطی سے رکھیں گے تو نجات. یہ اس حوالے سے اور یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے. پھر اس بات کو آگے بڑھائیں گے ایک آیت کے حوالے سے. حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي المؤذن حدثنا الوليد حدثنا ابن جابر حدثنا يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن نواس بن سلمان الكلابي قال ذكر صلى الله عليه وسلم الدجال فقال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فمرء حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم فمن أدرك منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواريكم من الفتنته. یہاں تک حدیث لمبی ہے لیکن میں کافی سمجھتا ہوں کیونکہ وہ جو ہمارا مدعا ہے وہ بیان ہو جائے. ہمیں صفوان بن صالح دمشقی نے مؤذن نے کہا، ہمیں ولید نے کہا، ہمیں ابن جابر نے کہا، مجھے یحییٰ بن جابر الطائی نے کہا، عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر سے، اس کے باب سے نواس بن سلمان الکلابی سے کہا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ دجال وہ نکلا اور میں تم میں ہوں تو میں تمہاری طرف سے اسے نپٹوں گا. پھر بے فکر ہو جاؤ، میں تم میں ہوں گویا مراد ہے اگر تم میں ظاہری حیات میں ہوں تو میں تم سے نپٹوں گا، ٹھیک ہے. اور اگر وہ نکلا اور میں تم میں نہ ہوا تو ہر شخص اپنا خود ذمہ دار ہوگا. کیوں؟ جیسا تم عقیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھو گے وہی جو ہے نا تمہاری ذمہ داری کا جو ہے نا معاملہ ہے. ہر کوئی اپنے شخص میں ذمہ دار کیوں ہوگا؟ یعنی باہر سے بھی جس کا جو عقیدہ ہے حضور سے وہی اس کا نجات کا راستہ ہے. حضور نے پہلے اپنی مثال دی نا کہ میں تم میں رہا تو پھر میں نپٹوں گا اور نہیں رہا تو ہر کوئی شخص. کیا مطلب یہی ہے کہ اگر میں تم میں رہا تو میرے سے جڑے ہوئے ہوں گے اور اگر میں تم میں نہ رہا پھر جو تمہارا عقیدہ مجھ سے جڑا ہوا ہے وہ تمہارا جو ہے نا مسئلے کا حل ہے، وہ تمہارے لیے جو ہے نا سمجھو رائے نجات ہے. کیا مقصد ہے؟ ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پہ میرا خلیفہ ہوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان کرے گا، اس کی آزمائش کو آسان کرے گا دجال کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نگہبان ہے ہر مسلمانوں کے لیے. اور جس نے اسے پایا تو وہ اس پر سورۃ کہف کی آیتیں پڑھیں کیونکہ وہ تمہیں اس کے فتنے سے بچا کے رکھیں گی. یہاں پہ سورۃ کہف کی بات اس لیے کی گئی ہے کہ مومن جو ہے ظاہر سی بات ہے تسبیح، تحلیل، تکبیر، اللہ کو یاد جاری رکھے. اور آیت سے مراد یہ ہے کہ اگر اس عقیدے پہ رہ کر تم آیتوں کو پڑھو گے تو نجات پاؤ گے. یہ نہیں کہ عقیدہ آپ کا یہ نہیں ہو سورۃ کہف. وہ بھائی قادیانی جو ہے پورے قرآن حفظ کر کے بیٹھے ہیں لیکن وہ چھوٹے دجال مرزا قادیانی کے پیچھے جو نا گمراہ ہو گئے ہیں. تو مراد اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا حضور کے ساتھ تعلق ہونا. اب یہ تعلق جو ہے جو ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ کیوں کیسے ہونا چاہیے، اس کے ہم نے کہا کہ بھئی آپ کا تعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی فکری، قلبی، روحانی ہو. فکری تعلق یہ ہے کہ آپ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کریں خالصتاً. حضور کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے، کس طریقے سے اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کس طریقے سے بیان فرماتے تھے، کس طریقے سے ان کا اسوۃ و حسنہ. حضور قرآن کہتے ہیں نا نفیکم
رسول اللہ فیہ حسوۃ حسنہ، اسوۃ حسنہ، کیا رسول اللہ تمہارے بیچ میں اللہ کا رسول ہے جس میں اسوہ حسنہ ہے، اسوہ حسنہ نہیں، اس میں بھلائی کے کاموں کی جو ہے نا وہ چیزیں بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اپنایا جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکری تعلق کی اس وقت ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے سے، حضور کی پیروی کرنے سے، یہ فکری طور پہ۔ قلبی تعلق یہ ہوگی کہ حضور میں نقص نہ ڈھونڈے جائے جیسے کہ لوگ ڈھونڈتے ہیں، اپنی طرح نہیں سمجھی جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک سائنسی اعتبار سے بھی میں بات کروں گا اس حوالے سے۔ سائیکولوجی کے اندر ایک سبجیکٹ ہے، پرسنل ڈفرینسز کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یار میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں جو وہ میرے بیچ میں ہوتا ہے، لیکن جب اڑ کے چلا جاتا ہے یا میں کہیں چلے جاتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت وہ جیسی نہیں رہتی ہے، تو سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر تم اسی کیفیت میں رہنا چاہتے ہو تو ضروری ہے کیا کہ تو اس کی یادوں کو اپنے ساتھ سمٹے رکھو جس سے تم محبت کرتے ہو، اس کی چیزیں جو تمہارے پاس ہے اسے سنبھالے رکھو، اس کے دوستوں سے اپنا تعلق رکھو، اس کی باتوں کو بیان کرتے رہو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی گہرا تعلق چاہتے ہو۔ اب یہ بات ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار جب ہم کہتے ہیں نا نعلین مبارک، تو کوئی لوگ طنز کرتے ہیں، شرک بنا دیتے ہیں۔ بھائی ہم حضور کی محبت کو اپنے دل میں اور مزید سمولنا چاہتے ہیں تو ان کے آثار کو، ان کے نعلین مبارک ہو یا ان کے منہ مبارک ہو، ان کو تبرک کے طور اپنے پاس رکھتے تاکہ ہمارے دل میں حضور کی محبت اور بڑھے اور اجاگر ہو اور مضبوطی اس میں آئے، ٹھیک ہے؟ ان کی باتیں بیان کرتے ہیں، مدح سرائی کرتے ہیں تو ہم ان کا میلاد مناتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے اگر تم اس کی محبت جو کرتے ہیں نا جس شخص سے، تو اس کی یاد بناؤ، اس کی یاد کو یاد کرو، تو یاد کرنے کا تاریخ یہی کہ بھئی کوئی ایسا موقع ہو۔ اب میلاد تو ایک موقع ہے، اگر کوئی موقع بھی عام دنوں میں بھی، میلاد کا مطلب نہیں کہ محض اسی دن میں جائے 12 ربیع الاول، عام دنوں میں بھی آپ بنا سکتے ہیں، لیکن ہم چونکہ 12 ربیع الاول کا بیان دیکھیں کہ حضور یقین ہے کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، پیر کے دن پیدا ہوئے تھے۔ اب لوگ کہیں گے یہ اختلاف چھوڑے اس بات کو، بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو اس لیے بنانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی یاد کو، ان کی سیرت کو بیان کرنا تاکہ ہمارے دل کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان ہو۔ قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ ہم تمہیں پچھلے انبیاء کی کہانی اس لیے سناتے ہیں تاکہ تمہارا دل جو ہے اس پہ مضبوطی سے، یعنی ان کی اللہ کے ساتھ محبت میں زیادہ مضبوط ہو جائے۔ تو یہ بات بھی جو ہے اسی طریقے سے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، میلاد کو یاد بناتے ہیں، یاد یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہیں کہ ہمارے قلب میں ان کی محبت زیادہ بڑھ جائے اور مضبوطی تعلق پیدا ہو رہے اور ہماری نسلوں تک یہ بات چلتی رہے۔ تو یہ ایک سائنسی طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی یاد کو منانا، ان کی مدح سرائی کرنا۔ لیکن جو لوگ عیب ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، مطلب انچی ٹیپ لے کر وہی ناپنا دے دیتے، حضور کو اتنا علم تھا کہ نہیں تھا، وہ تھا کہ نہیں تھا، تو اسے کیا مطلب نکلتا ہے؟ ان کا دل جو ہے در حقیقت حضور کی محبت نہیں چاہتا ہے، کیونکہ ان کی انا اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، وہ عیب تلاش کر رہی ہے، تو حسب اللہ، وہ محبت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو روحانی تعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ یقین کرتے ہو کہ جی مجھے وہ سنتے بھی ہیں، میری طرف دیکھتے بھی ہیں، اور یہ چیز جب آپ اپنے دل میں یہ چیز راسخ عقیدہ پیدا کرتے ہیں تو یہ آپ کی روحانی تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ شرک نہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ ابھی قرآن شریف کی ایک آیت ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ ثابت کروں گا کہ یہ شرک نہیں ہے، اسی سے آپ جو ہے آگے چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ من الذين هادوا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنة وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خير لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے من الذين هادوا، یہاں مراد یہودیوں سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ یحرفون کلم اللہ کلم عن مواضعہ، جو کلام ہے اس کو اپنی جگہ سے ہٹا کر جو نا اس میں تحریف کرتے ہیں۔ وہ یقولون سمعنا وعصینا، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے انکار کر دیا۔
واسمع غیر مسمع، اور تم سن کے بھی انسنے ہو، وراعنا لین بألسنتہم، اور اپنی زبان سے ان کو راعن کہتے ہیں، جو اس کا مقصد ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعاً عزب اللہ توہین کرنے کے لیے جو الفاظ جو ان کے زبان میں، جو ان کی اپنی زبان میں راعن کا مطلب کیا ہے، وہ اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وہ طعن فی الدین، دین میں طعن کرتے ہیں۔ ولو انہم قالوا، لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں سمعنا وطعنا، کہ ہم نے سنا اور آپ کی اطاعت کی، واسمع وانظرنا، اور ہماری بھی سنیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہماری طرف نظر کرم کیجیے، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے یہ بات خیر ہوتی، وہ اقوامہ، اور یہ درستگی ہوتی، اور یہ یعنی اقوامہ جو ہے یعنی بالکل درست، صرف درست نہیں، بالکل درست بات۔ ولیکن لعنہم اللہ بکفری، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت کی، ان کی کفر کی وجہ سے۔ فلا یؤمنون لقیلا، تو ان میں کم ہی لوگ جو ہے نا ایمان لائیں گے۔ اب یہاں پہ جو اصل مقصد ہے کہ یہ کہنا خیر لہم و اقوام، کیا کہ ہماری طرف دیکھیے، ہم پہ نظر کر فرمائیں۔ یہ خیر اور اقوام جو ہے یہ قول ثابت میں آتے ہیں، کیونکہ ہر وہ بات جس میں خیر ہو اور درست ہو وہ قول ثابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر اچھی بات جس میں خیر ہو اور درست ہو، یعنی اپنے قواعد کے حساب سے درست ہو، شریعت کے حساب سے، قواعد کے حساب سے درست ہو، تو وہ قول ثابت کہلاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے سورۃ ابراہیم کی آیت پڑھی تھی، وہ اسی طرف بات ہے کہ قول جو ثابت ہے، یعنی جو درست بات جو راسخ کر جائے آپ کے دل میں، کہ جس پہ آپ موقن ہو، وہی قول ثابت جو ہے، یعنی وہی بات جو ہے قول ثابت بنتی ہے۔ تو اگر وہ درست بھی ہے اور اس میں خیر بھی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے میں خیر بھی ہے اور درستگی بھی ہے، تو گویا مراد ہے یا رسول اللہ کہنے میں خیر بھی ہے اور یہ درست بھی ہے، یہ قول ثابت ہے۔ قول خیر جو ہے قول ثابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ قول شر قول ثابت نہیں، وہ تو پھر گمراہی ہے۔ گمراہی جو ہے وہ پھر تو قبر میں وہ لا ادری کہے گا، مجھے نہیں پتا تھا، اور مجھے جو لوگ کہتے تھے میں وہی بیان کرتا تھا، وہ قول ثابت تو نہیں ہونا۔ ثابت یہ ہے کہ جس میں خیر تھا وہ درست تھا۔ تو سورۃ نساء کی آیت، سورۃ ابراہیم کی آیت، دیگر احادیث سے یہ کیا بات ثابت ہوئی کہ آپ کی نجات کا ذریعہ دجال کے مقابلے میں اور قبر میں ایک ہی بات ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا راسخ عقیدہ رکھتے ہیں، اور وہ یہی ہے جو میں بار بار کہتا رہا کہ آپ کی فکری، قلبی، روحانی تعلق کو مضبوط اور جڑے رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سنت پر عمل کیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم دل پہ محبت کیجئے، ان کے اندر عیب تلاش نہیں کیجئے، اسے یہ نہیں کہے کہ وہ ہماری طرف بشریت تھی، ان کا علم تھا نہیں تھا، اور پھر یہ مانیے کہ وہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، آپ کی طرف توجہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے، یہ قول ثابت ہے، یہ قول خیر ہے، یہ قول درست ہے۔ یہاں آج میں نے دوسری قسط کر لی، انشاءاللہ کوشش کریں گے اگر اس موضوع پہ مزید بات گفتگو کرنی ہو تو انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور آپ لوگوں سے التجا ہے کہ آپ لوگ میرے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور سوالات بھی پوچھیں، تاکہ آپ کے ذہن میں جو بات آ رہی ہے، اگر مجھ سے کوئی اختلاف ہے، بالکل آپ سوال پوچھیں تاکہ اس کو جواب دوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔